اچھا، ایک بات یہ، دوسرے مسجد کے کچھ کام ہیں، وہ یہ کہ ایک تو پہلی ضرورت زندگی کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، مسجد کی بھی اسی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں جو جس سے کام چلتا ہے۔ بیٹری 6 سال پہلے ختم لی، ایک بندے نے دی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ وہ بیٹری دے کے 5-7 ہزار یا 10 ہزار ملانے پڑیں گے، بیٹری نئی مل جائے گی۔ تو کسی کے پاس ہے طاقت، تو یہ نہ میرے اوپر احسان ہے نہ کسی اور کے اوپر احسان ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب تک بیٹری چلے گی، بلب جلیں گے، اسپیکر چلے گا، پنکھا چلے گا، کتنا اسے ثواب ملے گا، اس کا اندازہ حساب کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، چاہے جتنا جسے چاہے دے دے، وہ اس کے دل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ خوشی سے نہیں دیتا، مجبوری سے دیتا ہے، ریاکاری سے دیتا ہے، دکھاوے سے دیتا ہے۔ ایک بندہ اندر سے اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو پھر اس کے دینے اور جو ہے اس کی اندر کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو غور کریے گا، یہ جو کام ہے، فرش ہو گیا، بیٹری ہو گئی، جو مینار ہو گیا، دیواریں تھوڑی تھوڑی 2-2 بار 3-3 بار اونچی ہو جائیں، یہ ضرورتیں ہیں مسجد کی۔ اور یہ جو رنگ اترا ہوا ہے، چلو بھی رمضان المبارک کی برکت سے کچھ 2 بالٹیاں 4 بالٹیاں کوئی دیتا ہے، اس کی توفیق ہے کہ کروا دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا مساجد کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ چٹائی بچھاتا ہے مسجد میں، جب تک چٹائی بچھی رہتی ہے اس کو ثواب اس کا لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ کوشش کیا کرو کہ رمضان المبارک میں باتیں میں کھول کے اگر کروں تو وہ یوں صاف کہہ دوں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے لگنے اسی کے ہوتے ہیں۔ لاکھوں روپے کے مالک ہیں مگر حج عمرے کو نہیں جا سکتے، کروڑوں روپے کے مالک ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں نصیب کے اوپر لکھی ہوئی۔ پھر اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ یہ مال جو تو نے ہمیں دیا، چاہے تھوڑا تھا چاہے زیادہ تھا۔ ایک بندہ وہ کہتا کہ میرے پاس فرصت نہیں۔ فرصت اگر اس کے پاس 500 روپے کی فرصت ہے، 5 لاکھ والا 500 دے گا نا، اس کو ثواب اتنی نہیں ملے گا جتنا 500 والا 10 روپے دے گا۔ یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ کہا کہ ایک بندے نے 100 دیگ پکائی، میلاد کرواتا رہا۔ ایک مائی تھی، اس کے پاس فرصت نہیں تھی، اس نے بھی میلاد کروایا، چھولے لے کے اتنے آدھا کلو بانٹ دیے۔ تو سارے کچھ پڑا ہوا تھا، مگر ان ساری دیگوں کے اوپر، ساری خیراتوں کے اوپر اس کے چھولے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے چھولوں کو دیکھو کہ وہ ساری دیگوں، سارے سامان جتنے لوگوں نے خرچ کیے، سب سے اوپر چھولے نظر آ رہے تھے۔ کہ دینے والا نہیں دینے والے کے اندر کے دل کو دیکھا جاتا ہے کہ جذبہ کتنا ہے، نہ کہ 10 روپے کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ 10 لاکھ کو دیکھا جاتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کو تمہارے 1000 2000 5000 کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سالبہ کے پاس جیسے حضور نے بھیجے تھے صحابہ، سالبہ نے کہا دیا ٹیکس لگا دیا تم لوگوں نے، کتنا بکریاں لینے آ گئے ہو، 40واں حصہ میں نہیں دیتا ہوں، میں جب گنوں گا پھر حساب کروں گا پھر دوں گا۔ پھر بعد میں اسے خیال آیا کہ میں نے حضور کے بندوں کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس گئے تو حضور نے کہا اس سالبہ کا افسوس کیا بنا۔ پھر وہ سالبہ خود آیا، بکریاں گن کے تڑے بنا کے، وہ سارا کچھ گن کے بکریاں ہانکتا ہوا پہنچا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے کہا سالبہ تیری کیا نظر تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول کو تیری زکوٰۃ کی ضرورت ہے؟ ہمیں تیری زکوٰۃ نہیں چاہیے، اپنی بکریاں لے جا۔ واپس لے گیا روتا ہوا، اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض ہو گیا۔ جب واپس لے گیا پھر ابو بکر سے حضور نے وصال فرمایا، ابو بکر صدیق کی باری آئی۔ ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالی، ساری بکریاں لے کر ابو بکر صدیق میں وہاں پہنچا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ کہا اللہ نے نہیں قبول کی، اللہ کے رسول نے نہیں قبول کی۔ سالبہ میں ابو بکر صدیق کون ہوتا ہوں کو قبول کروں؟ مجھے نہیں ضرورت، لے جا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت چلی گئی، عمر فاروق اعظم کی خلافت آئی، بوڑھا ہو گیا، لکڑی کے اوپر کانپتا کانپتا بکریوں کو ہانکتا ہانکتا آیا۔ پھر اب عمر فاروق اعظم سے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا لے لو، اب تو لے لو، اب تو لے لو۔ کہا ہمیں تیری نہ اللہ نے قبول کی، نہ اللہ کے رسول نے قبول کی، نہ ابو بکر صدیق نے قبول کی، عمر کون ہے جو تیری بکریوں کو قبول کرے؟ خدا کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔
لے جا. کانپتے کانپتے ختم ہو گیا، مال بھی رہ گیا، خدا ناراض، اللہ کا رسول ناراض. یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. نہ 1000 کی وقت ہے، نہ 500 کی. دنیا آنی ہے جانی ہے، پتہ کسی کو نہیں چلنا. دیکھا جائے گا تیرے دل کی نیت کو کہ تو نے کہاں خرچ کیے، کیسے خرچ کیے، تیرے دل کے اندر کیسی نیت تھی، کیسے تو نے کہاں کہاں دیے، کہاں کہاں پہنچائے. اندر کے حالات کو دیکھا جائے گا. خرچ تو ہر کوئی کرتا ہے، 500 والا بھی خرچ کرتا ہے، 5 لاکھ والا بھی خرچ کرتا ہے، مگر اس کی اندر کی دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے دیے ہیں ان کے رمضان شریف کے صدقے قبول فرمائے. جو نہیں دے سکے اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کی مسجد میں خرچ کریں، لوگوں کی امداد کریں. جو حقدار لوگ ہیں ان تک وہ پہنچیں، اور اپنے جو 4 روپے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 100 ہے، 50 ان تک پہنچائیں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ضرورت کو پورا کرے. آمین ثم آمین.